بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَةٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورت بقرہ اپنی تفسیر کرمانی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جلد اول سے سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 99 تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں آپ تک قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے اور اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ اور آپ نے بھی مدد کرنی ہے میرے چینل کلمانی ٹی وی کو، اور دوسرا میرا چینل کلمانی ٹی وی ہے 3 ہے، اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ میرے دوستو، اس آیات مبارکہ کا اب میں آپ کو ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ، وا کا معنی اور ہے وَلَقَدْ، اور بے شک تحقیق ہم نے تمہاری طرف جو ہے روشن کتاب بھیجی، آیت بینات یعنی روشن آیات مبارکہ بھیجی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے روشن جو ہے بنا کر بھیجا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور یہ ہندو سکھ تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے بھیجا ہے۔ اور پھر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں جبریل کے واسطے سے۔ ان کے انکاری نہ ہوں کہ اللہ نے فرمایا مگر فاسق لوگ، یعنی فاسق لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی جو کھلی آیاتیں ہیں، روشن آیاتیں ہیں، برکت والی ہیں، رحمت والی آیاتیں ہیں، یہ فاسق لوگ جو ہے انکاری ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ فاسق لوگوں کی بھی تفصیلات کرتا چلوں گا۔ فاسق سے مراد جو ہے کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، مجوسی لوگ ہیں، یعنی کفار لوگ جو ہیں، فاسقون سے مراد کفار ہیں، وہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے عزیزان محترم انکاری کریں گے، ان سے نفرت کریں گے، نہ مانیں گے ان مسائل کو۔ تو یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ میں نے یاد کیا۔ اب میں آپ کو ان آیات مبارکہ کا ہر ایک لفظ اور ایک حرف کے علاوہ لفظ کا معنی عرض کروں گا، تاکہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھ میں آ جائے۔ میرے دوستو، وَلَقَدْ، وا کا معنی اور ہے، یہ عاطفہ ہے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتی ہے واو، اور واو جو ہے دوسرے جملے ملانے سے اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ دیتی ہے کہ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ معنی میں ایک ہوتا ہے، دونوں جملوں کا معنی ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وا عاطفہ، عطف ہے۔ آگے ہے لقد، لقد کا معنی ہے البتہ، لقد کا معنی ہے تحقیق، لقد کا معنی ہے بے شک، یعنی سچی، یہ ثابت کرتی ہے سچ چیز کو، جھوٹ کو الگ کر دیتی ہے، سچ کو لاتی ہے کہ یہ سچی بات ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانے سے پہلے فرمایا کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں، کلام بھیج رہا ہوں، جو میں یہ کہہ رہا ہوں، فرما رہا ہوں، وہ سچی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ ہے انزلنا، لفظ ہے نازلہ، نازلون سے انزلنا بننا متکلم سیکھا ہے جمع کا، انزلنا ہم نے، اللہ کا ہم نے نازل کی، یعنی قرآن مجید یہ کتاب ہم نے نازل کی۔
نازلن یہ مصدر ہے، اس سے انزلنا بننا ہے، اور جمع اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انزلنا جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا۔ عزیزان محترم، یہ آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، اللہ ایک ہے، جمع کا صیغہ فرما رہے ہیں۔ یہ عربوں کی زبان ہے، جب جو ہے عرب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پانی لائیں گے، ہم آپ کو پانی پلائیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم جو جمع کا صیغہ ہے یہ ادب کا صیغہ ہے عربی زبان میں۔ عربو جو عربستان کے لوگ ہیں وہ جمع کا صیغہ ادب کے لیے بولتے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میں نے نازل کیا، لیکن اللہ نے عربوں کی زبان میں بولا ادب کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں جمع ادب کا لفظ ہے، وہ ادب کے لیے بولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لہجے میں، انہی زبان میں اور ان کی زبان کے ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزلنا فرما دیا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے فرمائے ہیں آپ کے لیے، یعنی اللہ ایک ہے، جب وہ کلام فرماتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جمع کا صیغہ اس لیے فرماتا ہے کہ عربی زبان میں لوگ سمجھ جائیں یہ ادب کا لفظ ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ الہ کا، الہ وکھرا علیحدہ ہے اور کاف جو ہے یہ اپنا حاضر کا صیغہ ہے اور مذکر صیغہ ہے، الہ کا، کہ تمہاری طرف، انزلنا الہ کا، تمہاری طرف، آپ کی طرف، یہ الہ کا جو ہے کا کما کم، کا کما کم، کا واحد ہے، کما تثنیہ ہے، کم جمع ہے، لفظ ہے اگر ہوتا الیکم تمہاری طرف ہم نے نازل کیا اتارا، الیکما اگر ہوتا تو پھر ہوتا کہ ہم نے تم دونوں کی طرف اتارا، یہ ہے الیکا ہم نے تیری طرف اتارا، آپ کی طرف اتارا، یعنی واحد ہے لفظ۔ تو اس سے مراد آگے میں بتاؤں گا کہ کاف واحد ہے کس سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کا معنی یہ بھی ہے آپ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرا محبوب کہ تم ان کو فرما دو، کل جو بھی ہے، کل قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ اے میرا محبوب ان کو فرما دو، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرا محبوب، اس میں کل تو نہیں ہے، میں ویسے کل کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کی طرف کہ الہ کا اے میرا محبوب میں نے آپ کی طرف جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے، لیکن کفار جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی میں آگے جا کر بتاؤں گا۔ یعنی الہ کا آپ کی طرف، محبوب آپ کی طرف، اے میرا نبی آپ کی طرف، آیتم، آیتم کا معنی ہے، آیات کا معنی ہے نشانیاں، کھلی نشانیاں، نشانیاں یعنی آیات، بینات واضح کھلی ظاہر، بینات روشن کو بھی کہتے ہیں، روشن کھلی، وا کا معنی اور ہے وہی ہے، آتا ہے، اور ماں کا معنی نہیں ہے۔ یکفرو، یکفرو وہ کفر کرتے ہیں، یکفرو لفظ ہے کفرن، کف سے یکفرو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یا مضارع کی ہے، جب آتا ہے الف تا یا نون اگر شروع جملے میں لگا دیا جائے تو یہ مضارع بن جاتا ہے۔ بہا با اور ہے، ہاں اور یہ مرکب ہے، دو ہے، بہا اس کے ساتھ، الا الفاسقون، الا استثناء ہم اس کو بولتے ہیں گرامر میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے الا مگر، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے استثناء کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرما دیا، استثناء کا لفظ فرمایا، مگر فاسقون فاسق بدکار، یعنی مسلمان تو مانتے ہیں، مومن تو مانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہے، کھلی آیاتیں ہیں، تو جو کفار ہیں مگر، کیونکہ یہ استثناء کر رہا ہے، مسلمانوں کو علیحدہ کر رہا ہے، کفار کو علیحدہ کر رہا ہے، کہ جو فاسق لوگ ہیں، فاسق سے مراد بدکار لوگ ہیں، یہاں پر کفار مراد ہے، تو اس کا میں نے ہر تلفظ اور گرامر کی روح سے کچھ بتایا۔ اب میں آپ کو اس کا شان نزول بتاتا ہوں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں لائے، کوئی ایسی چیز نہیں لائے جو ہم جانتے ہوں، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ظاہری آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اس وقت
رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کوئی وہ سوریہ کہنے لگا ابن سوریہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی زہری آیات نازل فرمائی ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کہ سامنے آیا ہو جبریل، ہم نے دیکھا ہو زہری آیات آئی ہو جیسا تورات تختیوں میں تھی. ہاں زہری تو کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ ہی سناتے ہیں، آپ ہی پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں. اپنی زبان بھی عربی ہے، تمام عربی زبانیں ہم تو جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ظاہری سامنے آیات نازل فرمائے ہم نے دیکھا ہو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَةً بَيِّنَاتٍ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابن سوریہ کی بات جو تھی وہ اس بارے میں فرمایا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَةً بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. حضرت امام ابن جریر تبری تفسیر لکھی ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تفسیر دور منصور میں علامہ طارق حسین کرمانی بس یاسر آباد چار کمال تفسیر میں سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 99 کی جب تفسیر کی ہے تو میں نے بھی لکھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود رسول اللہ سے قبل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اوس اور خزرج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگتے تھے. فتح کی دعا اس طرح مانگتے تھے کہ یہودی جو تھے وہ اوس سے لڑتے تھے، یہودی خزرج سے لڑتے تھے، یہودی جو تھے وہ مشرکین سے لڑتے تھے. یہود تورات کو مانتے تھے، مشرکین بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، مکہ والے لات عزا منات وغیرہ کو اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے. تو پھر یہ جب لڑائی ہوتی تھی یہودیوں کی تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، یا اللہ ہم کو اوس اور خزرج پر اور مشرکین پر جو ہے فتح یابی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی آگے بھی آئے گا اس کا ذکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلہ سے جب یہودی تورات کو ماننے والے وسیلہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح یابی نصیب عطا فرماتا، ان کو فتح دیتا، اور مشرکین اور خود جو ہے وہ شکست کھا جاتے. تو میرے دوستو، جب آپ کی بعثت عربوں میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا، مکہ میں آیا، تو پھر یہ لوگ وہی مدینہ پاک میں آئے جد فرما کر، تو یہی لوگ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر گئے. پہلے تو میں نے پچھلی 97-98 آیات میں عرض کیا کہ وہ اس لیے نہیں مانتے. ابن سوریہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتا ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارا دشمن ہے، ہم میکائیل کو مانیں گے. اللہ نے فرمایا میکائیل کو جو نہیں مانے گا، جبریل کو نہیں مانے گا، وہ میکائیل کو بھی نہیں مانے گا، وہ میں اللہ کو بھی نہیں مانے گا. میرا بھی دشمن ہے، جبریل کا بھی دشمن ہے، میکائیل کا بھی دشمن ہے. وہ تو صاف ہو گیا کہ انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب مل گیا. اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے رہے ہیں، فتح یابی ہو رہی ہے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ انکار کر گئے کہ ہم نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ پہلے تو وسیلہ دیتے تھے، جب مشرکین سے لڑتے تھے، اس خزرج سے لڑتے تھے. یہ مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مدینہ پاک میں آیا تو اس کے ساتھ یہ بنی قریظہ، بنی نذیر اور اس کے بعد اوس خزرج یہ عیسائی تھے، یہ بستیاں تھیں. اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا، بھگا دیا، بس یہ اب ختم ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہود جو تھے اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے اور فتح یابی ہوتی تھی. تو پھر بعد میں انکار کر بیٹھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس بارے میں معاذ بن جبل فرماتے ہیں، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں کو کہنے لگے کہ یہودیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہم پر وسیلہ سے فتح یابی کی دعا کرتے تھے، ہم جب مشرک تھے. یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مشرک تھے، یہودی جب ہم سے لڑتے تھے تو کہتے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، جو آخر زمان نبی آئے گا اس کا آپ کو ہم جو ہے اس کا وسیلہ دیتے ہیں، آپ جو ہے ہماری مدد فرما. یہ مشرکین جو ہے، خزرج جو ہے، یہ عیسائی جو ہے، یہ ہار جائیں، شکست کھا جائیں اور ہم جیت جاتے. تو اسی طرح ہوتا ہے، یہودی جیت جاتے، وہ ہار جاتے. تو دیکھو اب جو رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
نجائز حرام کرتے ہیں ان کو عبرت کے ناخن لینے چاہیے، اور تفسیر جو ہے میں جو بیان کر رہا ہوں ان کو دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کا جو ہے قول پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مشرک تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آپ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، ہم ہار جاتے تھے، آپ فتح یاب ہو جاتے تھے، اور ہمیں اس کی باست اور شانوں سے آگاہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے ہیں، نور ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس طرح ہیں، دانت مبارک، ان کی صفات بیان کرتے تھے، تم ہم کو ان سے آگاہ کرتے تھے، ہم جب مشرک تھے۔ اور بعد نے کہا کہ یہ ایسے موضوعات لے کر نہیں ہے جن کا بیان ہم تم سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور جس طرح میں نے عرض کیا جن کا بیان ہم تم سے کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگے یہودی کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے نازل ہوئی کہ وہ نہیں ہے جو ہم تم کو یہ بتاتے تھے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے، یہ تفسیر کبیر حضرت جو ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، عربی کی تفسیر ہے، اس میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، کیونکہ وہ بھی قول میں نے یاد کر دیے، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قول تفسیر جو اس نے کی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آیات وَلَقَدْ أَنزَلْنَا کی، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری، آپ ان پر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں، صبح اور شام کو آگاہ فرماتے ہیں، اور آپ ان کے پاس امی ہیں جس نے کسی انسان کے پاس کوئی نہیں تلاوت کی، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں بھی آپ ان کو خبر دیتے ہیں، اس میں ان کے لیے بیان اور عبرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں صاف واضح فرما دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو مومن پڑھتے ہیں، مشرکین نہیں پڑھتے، فاسق نہیں پڑھتے، اور ان کے خلاف حجت ہے اگرچہ حقیقت کو جان لیتے۔ یہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، بینات کی تفسیر کرتا ہوں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ بینات کے متعلق حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ فاسقون کی تفسیر، اب آخر کی لفظ فاسقون ہے تو فاسقون کی تفسیر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فاسقون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، فاسق ہے، اگر مومن کی جمع بنائیں گے تو واو اور نون آخر میں لائیں گے، یہ مذکر جمع بن جائے گی، اور سالم جمع بن جائے گی۔ سالم سے مراد کہ واحد اس کا سالم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ فاسق، فاسقون، فاسق میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، واو اور نون آخر میں جس سیغے کے لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا مذکر سالم۔ اگر واحد کو رد و بدل کریں گے، کٹ وٹ کریں گے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ وہ مذکر سالم نہیں رہے گا، وہ بھی بتاؤں گا۔ فاسقون، فاسق لفظ تھا، فاسقون مصدر ہے، فاسق لفظ تھا، اس کے بعد جو ہے واو اور نون لگایا گیا رفع حالت کا، اور جمع مذکر بن گیا سالم، یہ فاسقون بن گیا۔ مومن کے آگے واو نون لائیں گے، مومنون بن جائے گا۔ اسی طرح عزیز محترم کوئی بھی لفظ بنائیں تو آخر میں واحد کے واو نون لیں گے، جمع مذکر سالم اور رفع حالت کی بن جائے گی، اس کو یاد رکھنا ہے، گرامر کا اصول ہے۔ اور جب واحد کی تبدیلی رد و بدل ہوگا، تبدیلی ہوگی، تو پھر جمع مذکر سالم نہیں رہے گا۔ فاسقون جیسے میں نے کہا یہ فسقن سے بنا ہے، مشتق ہے، فیصلے بنا ہے، ماخوذ ہے، یہ فاسق کی جمع ہے، فاسقون جمع ہے، جیسے میں نے کہا فاسق اس کا واحد ہے۔ معنی یہ ہوا کہ باہر ہو، نکل جانا، یہ فاسق کا ہے، یعنی اسلام سے نکل جانا۔ تمام کافر فاسق ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، اور ہندو ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہے، مسلمان مومن کے علاوہ کوئی بھی ہے وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اور
مسلمان بھی فاسق ہیں، وہ بھی میں آخر میں عرض کروں گا۔ مسئلہ سمجھنا، کافر کے علاوہ جو مسلمان ہے، مسلمان کے علاوہ جو کافر ہے، کافر فاسق ہے، مسلمان مومن ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان میں فاسق ہوتے ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرے گا وہ فاسق کہلائے گا، قتل کرے گا فاسق کہلائے گا، زنا کرے گا فاسق کہلائے گا، جو بھی کبیرہ گناہ کرے گا وہ فاسق کہلائے گا، اور فاسق تو کافر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایمان کی حد سے باہر ہو گیا۔ مسلمان جو ہے جب اس نے فسق کیا، وہ فاسق بن گیا، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کی حد سے باہر ہو گیا۔ اس لیے اس کا معنی ہے باہر ہونا، نکل جانا، یعنی اسلام سے نکل گیا اور اسلام سے باہر ہو گیا۔ یعنی کافر اور غیر کافر پر فسق کا اطلاق ہوا، یعنی کافر پر بھی فسق کا اطلاق ہوا اور غیر کافر پر بھی یعنی مسلمان پر بھی فسق کا اطلاق ہوا، جس طرح میں نے عرض کیا۔ اور جو داڑھی مونتے ہیں، مونچھوں کو مونتے ہیں، سر پر جو ہے وہ اس طرح پھیلا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تو عزیزان محترم داڑھی کو منانے والا، داڑھی کو موننے والا نائی، حجام، داڑھی کو موننے والا وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ جو داڑھی کو موننے والا ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ جو داڑھی کو منوا رہا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی ہے وہ نائی تو داڑھی کو مون رہا ہے، وہ تو ہو گیا گناہ گار۔ جو داڑھی کو منوا رہا ہے، صاف کروا رہا ہے، کلین شیپ بنوا رہا ہے، تو عزیزان محترم وہ فاسق ہے۔ پھر داڑھی کو بھی بنوا دیتے ہیں، مونچھ کو بھی، سر کو بھی۔ عزیزان محترم ٹی وی میں آتے ہیں ایسے لوگ، میں نے دیکھا کہ داڑھی بھی ان کی نہیں ہے، داڑھی تو ہے لیکن وہ ہر وقت جو ہے داڑھی کے اوپر روزانہ صبح نہ نماز نہ روزہ، شاید نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن صورت اس کی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ داڑھی پہ بھی بالکل صفایا ہوتا ہے، مونچھوں پر بھی، سر پر بھی، اس طرح جیسا آلو شریف ہوتا ہے اسی طرح بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پیر بھی ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اسی طرح کے جو ہے سٹیج پر بیٹھے ہیں، علماء کرام تقریریں کر رہے ہیں، وہ پیر صاحبان آلو شریف والے بیٹھے ہیں۔ خدا را کچھ شریعت پہ عمل کرے، حقیقت پر عمل کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر عمل کریں۔ شریعت تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا، پہلے شریعت ہے، بعد میں حقیقت، طریقت اور معرفت ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا اس کی حقیقت، طریقت، معرفت کوئی نہیں، ہم اس کو ٹھکراتے ہیں۔ عزیز محترم میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو میں نے عرض کیا۔ اب داڑھی منوانے والا جس کی داڑھی نہیں ہے، روزانہ دوسرے تیسرے چوتھے آٹھویں دن اس طرح ہی پھروا دیتا ہے، اگر وہ کوئی نماز جب ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس سے پہلے اذان ہوتی ہے مسجد میں، کیا وہ مؤذن اذان دے سکتا ہے جب داڑھی والے بیٹھے ہوں، حافظ بیٹھے ہوں، قاری بیٹھے ہوں، نمازی بیٹھے ہوں، سارے لوگ داڑھی والے بیٹھے ہوں، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ داڑھی نہیں وہ داڑھی منوا دیتا ہے، تو پھر وہ اذان دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ داڑھی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کی آوازیں ہوتی ہیں، سریلی آوازیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں بھائی تم اذان دو، تو وہ میرے دوستو اذان دے رہا ہے۔ جب فاسق ہے، داڑھی منوانے والا فاسق ہے، تو پھر وہ کام کرے گا، اذان دے گا، وہ بھی فسق میں، وہ بھی فاسق کی اذان فسق میں، اذان نہیں ہوگی۔ جب نماز کے تابع ہے اذان نہیں ہوتی تو نماز جائز نہیں ہے، تو نماز جماعت کے تابع ہے، جماعت جو ہے اذان کے تابع ہے، جماعت اذان کے تابع ہے، اذان فاسق دے رہا ہے، اذان فسق ہو گئی، اذان نہیں ہوئی، اذان جو ہے فاسق کی جائز نہیں ہے، تو جماعت بھی فسق میں شامل ہو جائے گی، تو جماعت کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ محترم حضرات، میں آپ کی خدمت یاد کرتا ہوں ان اماموں کو، ان جو مسجد کے وڈیرے ہیں، محتمم ہیں اور مسجد کے متولی ہیں، ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را امام مسجد تو ہوتا ہے، آپ کا جو ہے مسجد کا خادم ہوتا ہے، آپ کو جماعت کرواتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اگر وہ کوئی بات کہتے تو کہتے ہیں امام صاحب نے یہ بات کر دیا ہے، یہ خلاف یہ ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ تفرقہ بازی کر رہا ہے۔ خدا را میں آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں کہ فاسق لوگوں کے لیے اذان سے سٹے محراب سے دور رہنا چاہیے، کہ اس کو اذان نہیں دینی چاہیے۔ آپ اگر حوالہ دیکھیں فقہ کا تو وہ عزیز محترم باب اذان ہے اور فتاوی عالمگیری ہے، جلد اول ہے، عربی کی میں بات کروں، عربی فتاوی ہے، اب تک جو ہے فتاوی عالمگیری کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہوا، شاید ہوا ہوگا، میری نظر میں نہیں پہنچا،
میں نے نہیں پڑھا، میں نے تمام فقہ پڑھی ہے، میں نے تمام حدیثیں پڑھی ہے، میں نے تواریخ دیکھی ہے، میں نے تمام تفاسیر پڑھی ہے، وہ تفاسیر جو معتبر ہیں، اور جو معتبر نہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ میری اتنی عمر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم میں نے تفسیر لکھنا شروع کر دی، تو آپ نے اگر تحقیق کرنی ہے تو فتاوی عالمگیری جلد اول باب الاذان میں دیکھے، اس میں لکھا ہے کہ جو ہے داڑھی، جو داڑھی نہیں ہے جس کی منواتا ہے، قدرتی نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، جو داڑھی منواتا ہے اس کی اذان فاسق ہے، وہ فسق میں شمار ہے۔ جب اذان فسق ہے، جماعت جو ہے اذان کے تابع ہے، وہ بھی عزیزان محترم ناجائز ہوگی۔ تو میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میری تفسیر بھی پڑھیں، میرا بیان بھی پڑھیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔